سبق نمبر 12 علی گڑھ مسلم یونیورسٹی۔ پاکستان بننے سے پہلے پاکستان و بھارت دونوں کے علاقے کو ہندوستان کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس علاقے پر کئی سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی تھی۔ پھر مسلمانوں کے باہمی اختلافات کے نتیجے میں انگریز تاجر ہندوستان کے حاکم بن بیٹھے اور پورے ہندوستان کو اپنا غلام بنا لیا۔ انگریزوں نے چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، انہیں خطرہ تھا کہ مسلمان اپنی حکومت واپس لینے کی کوشش کریں گے، اس لیے انہوں نے مسلمانوں پر بے انتہا مظالم ڈھائے اور انہیں کچلنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ یہی وجہ تھی کہ مسلمان ان سے نفرت کرنے لگے۔ مسلمانوں کو اس معاشی اور معاشرتی بدحالی کا جس شخص کو شدت سے احساس ہوا، اس کا نام سر سید احمد خان ہے۔ سید احمد خان 17 اکتوبر 1817 کو دہلی میں پیدا ہوئے۔ ان کی والدہ ایک دیندار خاتون تھیں جنہیں اپنی اولاد کو تعلیم دلانے نہیں ہوتا، دلوانے ہوتا کا بڑا شوق تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو سب سے پہلے ناظرہ قرآن مجید کی تعلیم دلوائی۔ اس کے بعد سر سید نے ایک بڑے عالم مولوی حمید الدین سے فارسی، ریاضی اور طب کی کتابیں پڑھیں۔ پھر انہوں نے سرکاری نوکری کر لی۔ سر سید احمد خان کو مسلمانوں کی تعلیمی پستی اور غربت و مفلسی کا شدید احساس تھا۔ انہوں نے یہ بات بھانپ لی تھی کہ جب تک مسلمان جدید تعلیم حاصل نہیں کریں گے، ان کا ترقی کرنا ممکن نہیں۔ انہوں نے خود بھی تھوڑی بہت انگریزی زبان سیکھ لی تھی اور انگلستان کا سفر بھی کیا۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمان بھی وہ تمام سائنسی اور دوسرے علوم سیکھیں جو انگریزوں نے سیکھے ہیں۔ مسلمان تعلیم حاصل کر کے سرکاری نوکریاں کریں اور ہر میدان میں ہندوؤں کی برابری کریں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے انگریزوں کے تعاون سے مسلمانوں کے لیے علی گڑھ شہر میں اینگلو محمڈن کے نام سے ایک اسکول کی بنیاد رکھی۔ پھر علی گڑھ کالج کھولا جو آج علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ سر سید نے علی گڑھ کالج کے لیے چندہ جمع کرانے میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں۔ پہلے پہل مسلمان سر سید کو برا سمجھتے تھے۔ سر سید کسی کے پاس چندہ مانگنے جاتے تو وہ برا بھلا کہنے لگتا کہ تم ہمیں انگریز بنانا چاہتے ہو۔ سر سید چپ چاپ سنتے رہتے۔ جب وہ چپ ہو جاتا تو کہتے برا بھلا تو آپ کہہ چکے۔ یہ دیکھا، یہ سارے سیریل میں ہر جگہ کہہ کا ورڈ ایسے ہی ہے اور یوز کرنے کی کیا ضرورت ہے، ہر جگہ یہی کیا ہوا ہے۔ خیر، آپ صحیح کریں، آپ کہہ چکے، اب چندہ بھی لائیے۔ انہوں نے کبھی کتابوں کی دکان لگائی، کبھی گلے میں جھولی ڈال کر پھرے۔ جھولا کسے کہتے ہیں؟ تھیلا، کپڑے کے تھیلے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جھولی ہے، چھوٹی سی کپڑے کی تھیلی، لیکن دھن کے پکے تھے۔ کالج قائم کر کے ہی دم لیا۔ جب کالج بن گیا تو مسلمانوں کے بچے اس میں تعلیم حاصل کرنے لگے۔ علی گڑھ کالج کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے کئی تعلیمی ادارے قائم کیے، جن میں کراچی کا سندھ مدرسۃ الاسلام بھی شامل ہے، جس میں قائد اعظم محمد علی جناح نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی۔ اس اسکول کو بھی اب یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے۔ جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے مسلم لیگی ساتھی پاکستان کی تحریک چلا رہے تھے تو علی گڑھ کے طالب علموں نے اس تحریک میں پوری محنت اور لگن سے حصہ لیا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے
تحریک پاکستان کا پیغام گلی گلی اور محلے محلے پہنچایا۔ اسی لیے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو اپنا اسلحہ خانہ کہنے لگے تھے۔ اب اس ٹائپ کے ورڈنگس یوز کریں گے، پھر چاہیں گے قائد اعظم کے حوالے سے کوئی کچھ کہے نہیں اور خود اس طرح کی فضول بات لکھ رہے ہیں، جیسے چاہے اس بات کا ذکر بھی کوئی نہ ہو۔ جیسے جنگ میں اسلحہ کام آتا ہے، وہی کام علی گڑھ کے شاگردوں نے تحریک پاکستان کو کامیاب بنانے کے لیے کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اب کوئی بتا دے بلکہ اس طرح لکھا جاتا ہے، بلکہ ایسے لکھتے ہیں، اس کے بھی ٹکڑے کر دیے۔ پاکستان بننے کے فوراً بعد علی گڑھ اور مسلمانوں کے قائم کردہ دیگر تعلیمی اداروں کے تعلیم یافتہ سرکاری ملازمین نے پاکستان کی باغ دوڑ سنبھالی اور اس کو اپنے پاؤں پر کھڑا کیا۔ اچھا بھائی، اس چیپٹر کے ورڈز میننگ، الفاظ معنی نہیں ہیں، کچھ سوالات ہیں۔ یہاں پہ تحریر ہے، اقتباس، زبان شناسی، خط کشیدہ یعنی انڈر لائن ورڈز، حروف شرط و جزا سے خالی جگہ۔